عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اسمبلیاں توڑنے کا عندیہ بھی دیا۔ عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بات کروں گا یہ جو ڈسولوشن ہم نے فیصلہ کیا اسمبلیز کا، پہلے میں آپ کو اس کی ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو فلور کھول دیں گے کوسچنز کے لیے۔ لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کے بعد بھی میں نے آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، تو میں پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوال کریں میرے سے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ میں نے سنڈے سے میں ڈویژن وائز آپ کو علیحدہ بھی ملوں گا، ادھر آپ میرے پاس آئیں گے زمان پاک، تو ادھر بھی ہم پھر اس کے اوپر مزید اور بھی بات چیت کر سکیں گے، جو کہ میں ابھی اتنی بڑی میٹنگ میں ظاہر ہے سارے سوال نہیں کر سکتے، تو میں چھوٹے آپ کی ڈویژنز میں وہ آپ سے میٹنگ بھی کروں گا، تاکہ ہم پوری طرح تیاری کر لیں جب ہم نے یہ اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے۔ میں سب کو یہ واضح کر دوں کہ پرویز الہی صاحب نے، سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ جب بھی میرا فیصلہ ہوگا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا جس دن، تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے میرے پر پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اخباروں میں پیشن گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ کیو لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی، یہ ایشو ختم ہو گیا۔ وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے بالکل جو میرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد ہے، اور انہوں نے مجھے اختیارات دے دیے ہیں کہ میں جب فیصلہ کروں گا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا۔ اچھا، اب میں آپ سب کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا۔ دیکھیں، الیکشن اگر اپنا پورا ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر یہ اگست میں سپٹمبر میں الیکشن چلا جاتا ہے تو ہماری پارٹی کی تو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ جس طرح کی یہ گورننس ہو رہی ہے، جس طرح معاشی حالات تباہ ہو رہے ہیں، اور میں ابھی اس کے اوپر آنے لگا ہوں، جس طرح یہ پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو ان کا تو اب کوئی چانس ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اٹھانے کا۔ تو وہ تو اور پبلک کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گیا کہ ایک عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ جتنی دیر چلتے جاتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ پنجاب سپیڈ کیا چیز تھی۔ وہ سارے جو یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان، جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے، جس پاکستانی کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا، جس نے بڑے بڑے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں لیے ہوئے اور بڑے بڑے گھر نہیں لیے ہوئے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے، جن کے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جنہوں نے یہاں سے باہر ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں، ان کے علاوہ جو پاکستانیوں نے یہاں رہنا اور بننا ہے، ان کے لیے تو یہ وہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گی۔ میں آپ کو صرف اکانومی کے اوپر موٹی بات کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھائے تھے 2008 اور 2018 کے بیچ میں، یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 4 گنا زیادہ 10 سال میں قرضے بڑھے تھے۔ یہ سمجھ جائیں کہ 60 سالوں کے اندر پاکستان کا 6,000 ارب روپے ٹوٹل قرضہ تھا، اور 2008 میں، اور 2018 کے اندر وہ پہنچ گیا تھا 30,000 ارب روپیہ۔
30 ट्रिलियन रुपया, तो 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा, और जब कर्जा बढ़ा तो उसके ऊपर अब हमें सूद देना पड़ता है। तो पाकिस्तान का अब हालात ये हैं कि अगर हमारी माशियत बढ़ती नहीं है तेजी से, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, अगर इस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ती नहीं है और अगर वो इकोनॉमी सुकड़नी शुरू होती है तो वो कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने कर्जा वापस कैसे करना है? ये ऐसी है कि घर के ऊपर अगर कर्जा चढ़ा हो, अब वो घर कैसे वो कर्जा वापस करेगा? आमदनी बढ़ाएगा, आमदनी बढ़ाएगा तो वो कर्जे वापस करेगा। अगर घर की आमदनी गिरनी शुरू हो जाए तो कर्जे तो वही के वहां सूद लगता जाएगा, कर्जे बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, हमने कर्जे की किस्तें अदा करनी है, और अगर हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो वो किस्तों में हमारी कैपेसिटी आमदनी किस्त वापस करने के लिए वो कम होती जाएंगी। तो नंबर 1 मसला अब इस वक्त मुल्क का क्या आ रहा है कि जो हमने अपने दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, आईटी को हम तेजी से ऊपर लेके जा रहे थे, जो कि मुस्तकबिल है। टेक्नोलॉजी तो मुस्तकबिल है ना दुनिया का, सबसे ज्यादा पैसा तो अब टेक्नोलॉजी में आता है, आईटी के अंदर। तो वो भी पहली दफा पाकिस्तान में 75% हमारी वहां एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। 32 अरब हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, 31 अरब रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस थी, और टैक्स कलेक्शन हमारी रिकॉर्ड थी 6.1 ट्रिलियन, यानी 6,100 अरब रुपया। तो हर तरह हम आमदनी बढ़ाते जा रहे थे, और उससे हमने अपनी किस्तें देने का हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। और इंशाल्लाह अगर हमें आगे भी मौका मिले तो हमने कैसे मुकाबला करना है? अपनी आमदनी बढ़ा के। जो 6% ग्रोथ रेट थी हमारी चौथे साल, और 5.7% ग्रोथ रेट थी तीसरे साल कोरोना के बावजूद, ये 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की। तो जब ग्रोथ रेट बढ़ती है तो आपके पास पैसा होता है कर्जे वापस करने में। और जो हमारी ये भी याद रख लें कि 17 साल में सबसे ज्यादा ज़राअत के अंदर हमारी ग्रोथ हुई थी 4.5%, ये 17 साल के बाद थी। तो आमदनी तो हमारी बढ़ती जा रही थी। इन्होंने क्या किया आते साथ? इन्होंने आते साथ ही पहले तो जैसे इन्होंने आते साथ फैसले किए, मार्केट्स के अंदर पैनिक फैल गई। मार्केट्स ने वो बड़ी तेजी से देखती हैं कि इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं लेके आए, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है कि पैसे वापस कैसे करने हैं। और जैसे ये हुआ, हमारी वो गिरनी शुरू हो गई, हमारी मार्केट के अंदर रुपया गिरना शुरू हो गया, और मार्केट्स पीछे हटना शुरू हो गई। और ये मैंने पहले 1 जून को इंटरव्यू दिया था उसको समी इब्राहिम को, जिसमें मैंने कहा था कि क्योंकि इनके पास अब प्लान नहीं है, मुझे खतरा ये है कि ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं कि अगर इकोनॉमी सुकड़नी शुरू हो गई तो हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। और मैंने तब प्रेडिक्ट किया था, ये आपसे तकरीबन आप सोचते 6 महीने पहले, कि ये जिस तरह जा रहे हैं ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और डिफॉल्ट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट कर जाएं तो मुल्क उधर पीछे चला जाएगा। और अगर किसी ने बेल आउट भी करना हुआ तो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, वो खतरे में चली जाएगी। आपसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया और उन्होंने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया कह रही है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में इंतखाबात करवाना नागुज़ीर है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब तो डटे हुए थे कि वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि जी हम असम्बलियाँ डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा वफाकी हुकूमत पर और ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अब मुज़ाकरात से तो इनकार करते रहे हैं, अब खुद ही मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। खान साहब किस तरह से देख रहे हैं आने वाले हालात को? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने जो बात की है कि मुज़ाकरात की हम पेशकश करते हैं और बातचीत करें हमारे साथ बैठ के, तो पहले ये बात होती रही है कि पहले आप इलेक्शन का ऐलान करें, कोई तारीख दें, फिर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करें। तो दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से ये पॉइंट था कि वो कहते थे कि जब हमने इलेक्शन ऐलान कर दिया, इलेक्शन की तारीख दे दी,
تو پھر مذاکرات کس چیز پہ کرنے ہیں؟ آپ نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے آ کے بیٹھیں، پھر ہم مذاکرات کریں گے، تو اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو پریشر ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا، اور میرا خیال ہے اس نقطے پہ اب لے آئے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کوئی ان سے تاریخ لے لیں الیکشن کی، اور یہ میرا خیال ہے کہ آخری ان کا حربہ ہے۔ اس کے بعد تو کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ اسمبلیاں اگر توڑتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو وفاقی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے عمران خان کے لیے بھی پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں بھی ٹوٹے، ان کی اپنی جو حکومت ہے کے پی میں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ابھی فوراً طور پر اسمبلیاں توڑی جائیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ کام جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، جیسے مونس بھائی نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بجٹ جو اگلا دیکھے تو پھر الیکشن میں جائیں۔ تو یہ ایک دباؤ کا ہے میرا خیال ایلیمنٹ جو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ عمران خان جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ آئیں ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کریں، ورنہ میں پھر اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ وہ ایک کرائسس لائک سچویشن تو پیدا ہو جائے گی نا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، حکومت جس سے ڈری ہوئی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو کرائسس آلریڈی بہت زیادہ ہے، معیشت جو ہے وہ پہلے ٹھیک نہیں ہو رہی، جو سیاسی استحکام ہے وہ ٹھہر نہیں رہا، عدم استحکام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آخری حربہ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ آخری ضرب کا پتہ جو ہے انہوں نے کھیل دیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ احمد کرتا ولی ہے صاحب، اس سے کہ پہلے جب حکومت کس طرح لانگ سے مارچ کی رسپونڈ کرے۔ بات کی تھی خان صاحب نے، اور لانگ مارچ لے کر نکلے تھے، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی حتمی کارڈ ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کھیلیں گے۔ پھر اس کے بعد راولپنڈی میں جب آخری جلسہ کیا تو پھر اسمبلیاں توڑنے کی بات کی۔ اب ذرائع سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ 20 دسمبر تک کی جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ لیکن اب کیا جو صورتحال بن چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہوئی ہے؟ دیکھیں، وہ ابھی تک انہوں نے جتنے بھی حربے استعمال کیے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جلسے کرتے رہے، پھر انہوں نے احتجاج کیا، پھر لانگ مارچ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جو آخری جلسہ ہمارا ہوگا اسلام آباد یا راولپنڈی میں، اس میں سب سے بڑا اعلان کریں گے۔ اس میں بھی سب سے بڑا اعلان جو ہے لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ سارے حربے آزما کے تو اب اس طرف آئے ہیں کہ ہم کوئی ایک جو آخری حد تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں، اور پریشر اور بلڈ کریں تاکہ حکومت جو ہے کسی طرح سے ان کے ساتھ بات چیت کرے، کوئی ایک ڈیٹ دے دے، چاہے اگلی الیکشن کی، مئی کی، جون کی، جولائی کی، کوئی بھی ڈیٹ دے دیں۔